سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 231واں۔ کل ہم نے 3 سبق پڑھے تھے مسلسل، جن کے عنوانات تھے مظلوموں کی فریاد پوری کرنے کی تیاری، اور دوسرا سبق ہم نے پڑھا تھا حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوک اور معافی۔ حضرت حاتب جو ایک صحابی سے وہ خط کے ذریعے جو مشرکین مکہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے اپنے گھر والوں کے تحفظ کے لیے، جو مکہ میں ہی مقیم تھے، کہ آپ لوگ ایمان والوں کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے یعنی ایمان قبول کر لیجیے۔ یہ خبر انہوں نے پہلے ہی مکہ پہنچانے کی کوشش کی تاکہ مشرکین مکہ یہ خبر سن کر ان کا میرا ان کے اوپر احسان ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کو تحفظ عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ فتح مکہ کے لیے جو حالات بننے جا رہے تھے، بننے والے تھے وہ، اور سب مکمل ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ کی جانب کے لیے جب لشکر روانہ ہوا فتح مکہ کے لیے، یہ ہم نے گزشتہ سبق یہاں تک پڑھ دیا تھا۔ 114 کلومیٹر کی دوری پر، مکہ المکرمہ کی دوری پر یہ لشکر مقیم ہو چکا تھا، پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ اب اس کے بعد ابو سفیان، آج کا جو سبق ہے 231واں، ابو سفیان ابن حرب بھی دربار نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں، لشکر نے مکہ مکرمہ سے کوئی 25-30 کلومیٹر پہلے زہران نام کی جگہ ہے، رات کو یہیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اتنی پڑاؤ کہاں پر، 30 کلومیٹر دور مکہ سے، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ ہر فرد اپنی تنہا آگ جلائے۔ رات اس قسم اندھیرا ہونے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مکہ سے 30 کلومیٹر دوری پر کہ اکیلے آگ جلانا ہر فرد۔ کیوں؟ کیونکہ جب رات میں ایک شخص آگ جلائے گا اکیلے میں، تو رات میں آگ زیادہ دکھے گی، جس سے اور خوف تاری ہو اور ٹکراؤ کی صورت زیادہ کم بن جائے۔ ادھر مکہ والوں کے کام تو کھڑے تھے ہی، ابو سفیان ابن حرب باہر جا کر پتہ لگا رہا تھا کہ دلیل کیا ہو رہا ہے، کہیں کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ آج بھی ابو سفیان ابن حرب اپنے 2 ساتھیوں حکیم ابن حزام اور بدر ابن ورقہ کے ساتھ چکر مار رہے تھے۔ اچانک اتنی آگ دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ آگ اکیلے آدمی نے جلا کے رکھی ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے کہا یہ آگ کیسی؟ بدیل ابن ورقہ نے کہا کہ یہ آگ بنو خزاع کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ آگ جلائی ہوئی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تیرا ناس ہو جائے، بنو خزاع کے لوگ اتنے کہاں سے آ گئے؟ یہ تو کافی زیادہ آگ اس وقت جل رہی ہے۔ اتنے میں ادھر سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ابو سفیان کے سامنے۔ انہوں نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی کہ ابو سفیان سے ذرا نبر نہ آروچ نے۔ انہوں نے آواز دے کر کہا ابو سفیان، یہ اسلامی لشکر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہائی کل قریش کی کیسی تباہی ہوگی۔ دروئی میں زیادہ پر کہ عباس صبر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو سفیان میرے پیچھے اس سفید خچر پر بیٹھ کر چلو، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے لیے پناہ مانگوں گا۔ پھر جس کسی کے پاس سے گزرتے تھے لوگ حیرانگی سے دیکھتے تھے، لیکن جب پتہ چلتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو چپ ہو جاتے تھے، مگر جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کون؟ ابو سفیان جو ہی پاس پہنچے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو فرمایا یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر معاہدے کے ہمارے حوالے کر دیا۔ معاہدہ ختم ہو چکا تھا نا حدیبیہ کا، اب مسلمان مکہ میں داخل ہونے والے تھے، جو معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ابو سفیان کے لیے پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کو صبح ہمارے پاس لے آنا۔ ان کو؟ ابو سفیان کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے ابو سفیان کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان خدا تیرا بھلا کرے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کے ذہن نہیں کھلے اللہ کی توحید کے اقرار سے کرنے سے، اللہ کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، کہ وہی کھلو نہ چون ذہن؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے تحمل والے ہیں، آپ کتنے رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ کتنے شریف ہیں ابو سفیان، لیکن اس بارے میں میرا ابھی دل مان نہیں رہا ہے۔ کس کے بارے میں؟ ایمان قبول کرنے کے بارے میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری گردن اڑا دوں تب جا کر تو ایمان قبول کر لے۔ مذاقوں میں بولا گردن الگ ہونے سے پہلے ایمان لے،
لیا. اس طرح کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد ابو سفیان کو بھی ایمان نصیب ہو گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان عزت والا انسان ہے, عزت پسند انسان ہے, تمس عزت واریاہ ٹوٹ کہ میں گژھِ مطلب عزت کریں, تو اس لیے اس کو کوئی عزت والا ہی کام سونپ دیجیے, لہٰذا انہیں کوئی عزت کا کام دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ میں جا کر یہ اعلان کر دے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین عزت وہاں پر بھی ابو سفیان کی رکھی کہ جا کر اعلان کرے, کیونکہ مکہ والے جان گئے تھے کہ اب ہمارا بچنا, کیونکہ وہاں کی جنگیں جو تھی اس قسم کی جنگیں تھی بغیر خون بہے جنگ ختم نہیں ہوا کرتی تھی. یہ تو پہلی بار تاریخ میں ہو رہا تھا کہ خون کا ایک قطرہ بہے فتح ہو گیا. یہ مکہ میں جا کر یہ اعلان کر دے جو میرے گھر میں گھس جائے وہ محفوظ, اس کو معافی, اور مسجد حرام میں چلا جائے گا اس کو بھی معافی, اور جو اپنے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی معافی. 3 اعلانات ابو سفیان کر لے مکہ میں جا کر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ ابو سفیان کو کسی اونچے ٹیلے پر لے جا کر اسلامی لشکر کا نظارہ کروائیں. حضرت عباس صبح کہ نینی پان سے ذرا ہاؤس اسلامی لشکر کو نظارہ کرنا ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا. ادھر قبیلے مختلف آتے گئے, جھنڈا الگ الگ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے گزرتے گئے قبائل و قبیلوں کے, اور ابو سفیان ہر ایک کے بارے میں پوچھتے رہے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تعارف کرواتے تھے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے ان سے کیا واسطہ, میں کیا واسطہ منسید اس ہم چوئی مختلف قبیل چھو. لیکن جس وقت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ہتھیار بند, ہتھیاروں میں لیس ڈوبے ہوئے جماعت کے ساتھ ادھر سے گزرے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو بتایا کہ یہ ایمانی لشکر کے درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت ابو سفیان کو دیکھ کر بہت رشک آیا. جب ابو سفیان نے وہ منظر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت رشک آیا اور کہنے لگا عباس تیرے بھتیجے کی کیا بادشاہوں والی شان ہے. لیکن اس بات کو سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بادشاہی نہیں, یہ نبوت کا معجزہ ہے, اس نبوت کا تاج. اس کے بعد آج جنگ کا نہیں معافی اور رحم کا دن ہے. اسی جگہ ایک بڑی اہم بات پیش آ گئی. اتھی دوران گیا کت لیکن صحابی سے ذریعے پیش آ گئی کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جب انصاری صحابہ کرام کا جھنڈا لے کر وہاں سے گزرنے جو ابو سفیان دیکھ رہے تھے, جھنڈا لے کر حضرت ابو سفیان کے پاس سے گزرے. آگ صحابی گزرے, حضرت سعد ان کے سامنے سے گزرے تو ان کو گزرا ہوا دور یاد آ گیا. ان کو مکہ کے وہ ستائشوں والا دور یاد آ گیا, وہ ظلم و ستم اور جبر بھوک کی شدت میں تڑپانا وہ دور یاد آ گیا. جنگ احد اور خندق کا خیال آ گیا. انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کر کہہ دیا آج بوزنے اس کتھا کیا بوزنے اس الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج گمسان کی جنگ اور خون کے دریا بہانے کا وقت ہے. الیوم تحل الکعبہ, آج کعبہ میں سب کچھ جائز ہے, جو ہم کریں وہ جائز ہے. الیوم اذل اللہ قریشا, آج قریش کو اللہ ذلیل کرے گا. آیت وہ ہے حضرت سعد صبن امس ابو سفیان تو بوزنا بنی. پھر جب ابو سفیان کے پاس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ گزرا تو ابو سفیان نے اس بات کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے سنا کہ سعد نے کیا کہا. دلازری گئے ابو سفیان نے یہ تنش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا سعد نے کیا کہا. پھر ان کی ساری بات بتائی کہ سعد نے کیا کہا تو یہ اپنی تنش. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ناپسند فرمایا بلکہ اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے. الیوم یعز اللہ قریشا, آج اللہ قریش کو عزت عطا کرنے والا ہے. لیکن نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضرت ابو سفیان کا دل رکھنے کے لیے وہ امسن دل تھا اس قدر ٹٹ نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کیا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھنڈا لے لیا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل رکھنے کے لیے کیا کیا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس جھنڈا تھما دیا, دونوں کا دل رکھا. یچونن انصاف. اور پھر اس کے بعد ایمانی اور اسلامی لشکر کا مکہ میں داخلے کا منظر. اب چلتے چلتے جس وقت یہ مقدس لشکر حرم پاک کے قریب پہنچا, مکہ مکرمہ کے پاس جب پہنچا قریب میں, حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا سکاس جلدی جلدی آپ جلدی جلدی اندر جاؤ, مکہ میں داخل ہو جاؤ اور اپنی قوم کو سمجھاؤ اور ان کے بچاؤ کا انتظام کرو. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے اور زور سے آواز لگانی شروع کر دی. لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ لشکر لے کر آئے ہیں جس سے تم بچ نہیں سکتے، تم مقابلہ کر نہیں سکتے۔ میں ان سے امن میں پناہ لے کر آیا ہوں، جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی وہ حفاظت میں، جو حرم پاک میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی، اور میرے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کو معافی۔ لوگوں نے کہا تیرا ناس ہو، تیرے گھر میں جگہ ہی کتنی ہے، اتنی پنن گھرچ نا ہو ایتن لوگوں چانس گھرس کو جائے ہے کہ تجھے پنن گھر جائے جگہ دے سکتا ہے تو، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو معافی، اور جو مسجد حرام میں چلا جائے اس کو معافی۔ گوڑ کو پنن گھر ذکر، پھر اس کے بعد میں حرم پاک میں تیسرے نمبر پر ذکر کیا اور فرمایا کہ اپنے دروازے بند کر لو، اس کو معافی۔ یہ سن کر کوئی اپنے گھر کی طرف، کوئی حرم پاک کی طرف، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ کو غصہ آیا، آئے تو اس میں خاندانی اس کو بہت غصہ آیا۔ یہ لوگ بولنے میں اس کی مونچھیں پکڑ کر کہنے لگا او بزدل تو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا اس کو مخاطب نہیں بلکہ لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا لوگوں اس عورت کی بات نہ سننا، یہ دھوکہ ہے، اس لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ذرا پہلے لشکر کے 3 حصے بنائے۔ 3 حصے بنانے کے بعد ایک لشکر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرپرستی میں دیا، ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت اور سرداری والا لشکر۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ آپ مکہ کی نچلی طرف سے داخل ہو جائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر والی طرف سے داخل ہونے کا حکم ہوا۔ نئے سب کو حکم دیا گیا کہ آج بہت نرمی سے کام لینا، بس جو پکا ارادہ کر کے آپ کے سامنے لڑنے کے لیے آ جائے تلوار لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، لیکن زیادہ تر نرمی کا معاملہ کرنا، کچھ بھی نہ کہنا، ورنہ کسی پر ہتھیار نہیں اٹھانا۔ مکہ کے لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کے مطابق اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگ گئے تھے، لیکن اکرمہ ابن ابو جہل سن لڑکے سوس اور امیہ کا جو لڑکا تھا صفوان اور سہیل ابن عمرو، یہ 3 جوان تھے، کچھ جوانوں کو ساتھ لے کر کس کے سامنے آ گئے؟ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئی ہے، جس کی وجہ سے 12 مشرک قتل ہوئے تھے۔ یہ جان بوجھ کر سامنے آ گئے، تب جا کر پھر اپنی دفاع میں پھر انہوں نے وار کیا، تب جا کر یہ مشرک قتل ہوئے 12، جبکہ 2 ایمان والوں کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ پھر باقی مشرکین کو جدھر راستہ ملا ادھر بھاگ گئے، چھپ گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے مقابلہ نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیزی رفتاری سے مسجد حرام تک کسی طرح پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جگہ مل گئی، جگہ پر خیمہ زن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ یہ تھے آج کے 3 سبق۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے معافی کا عام اعلان، اور فتح پر تکبر نہیں بلکہ عاجزی کی انتہا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد و علیہ وسلم۔